تو ابو جہل حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو تم یہاں سے زندہ بچ کر نہ جاتے۔ تو جب ابو جہل نے یہ دھمکی دی تو حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تو مکہ کے سرداروں میں سے ہوگا تو اپنی جگہ پہ، لیکن خیال رکھنا کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تو ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ اگر مجھے قتل کرو گے تو میرا ایک ہی جان کا نقصان ہوگا، لیکن تمہارا اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ اس سے ہمارا زیادہ نقصان کیا ہوگا؟ تو آگے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم لاکھوں کے حساب سے ملک شام سے تجارت کے لیے لاکھوں اشرفیاں، لاکھوں دینار و درہم منافع کے طور پہ مکہ لاتے ہو، ہم تمہارا راستہ روک دیں گے، نہ تمہیں تجارت کے لیے جانے دیں گے، نہ تجارت سے واپسی تمہیں واپس آنے دیں گے۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو ابو جہل کے پاؤں سے زمین نکلی کہ میں کس کے ساتھ یہ بات کر گیا کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اسے ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، یہ ہماری باتوں میں آئیں گے، مسلمانوں کو مدینے کے اندر پناہ نہیں دیں گے، تو اس نے تو ایسی بات کہہ دی کہ جو میرے وہم و گمان کے اندر بھی نہ تھی۔ تو معاملات جنگ بدر کے اسباب بڑھتے گئے، معاملات کشیدہ ہوتے گئے، تو کچھ قافلے کفار مکہ کے مال تجارت لے کر ملک شام گئے ہوئے تھے۔ تو ادھر آگ بھڑکانے والے کچھ اور بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کفار و مشرکین کو بھڑکایا کہ جو درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے اور دشمنی ان کی بڑی ہے، لڑیں گے یہ اور درمیان میں سے ہمارا فائدہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کفار مکہ کو بھڑکایا، دیکھا کہ پہلے تمہارے ایک بندہ انہوں نے قتل کیا، دو کو انہوں نے قیدی کیا، اور پھر تمہیں تجارتی راستہ روکنے کی دھمکیاں دیتی ہیں، تمہارے قافلوں کو لوٹنے کا وہ پروگرام بناتی ہیں، تو کیوں نہ کہ اب ان کی تعداد تھوڑی ہے، جیسے محلے کے اندر اگر ایک ہی برادری کا ایک ہی گھر ہو تو اگر اس کی کسی کے ساتھ معاملات گڑبڑ ہو جائیں تو درمیان میں سے دوسری برادری کو کہتی ہیں کہ ایک ہی گھر ہے جو تمہارے اوپر حاوی ہو گیا، کہ تمہارے 8-10 گھر ہیں تو ایک گھر تم سے قابو میں نہیں آتا، تو انہی باتوں میں سے پھر وہ حالات کشیدہ ہوتے ہیں۔ تو جب یہ معاملات مکہ کے اندر بنے تو حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دیر اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، تو جب ان معاملات کی خبر انہیں ملک شام پہنچی تو آپ نے جواہرات، سونا، چاندی کثیر تعداد کے اندر مکہ بھیجا اور کہا کہ اس کو خرچ کر کے ایک لشکر تشکیل دو اور ان کو انعام و اکرام دیں گے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے ان کو صف ہستی سے مٹائیں گے۔ اگر اور مال کی ضرورت پڑی، سونے چاندی جواہرات اشرفیوں کی دینار و درہم کی ضرورت پڑی تو اور بھی خرچ کریں گے۔ تو ادھر جب سرداران قریش مکہ نے اجلاس بلایا، میٹنگ کی، تو اس کا سرکردہ سپہ سردار ابو جہل کو چنا گیا۔ تو ابو جہل بہت بڑا مکار شخص تھا، تو اس نے ایک قبیلے میں سے، اکیلے ایک ہی برادری سے نہیں بلکہ جتنے قبائل وہاں رہتے تھے، جتنی برادریاں وہاں رہتی تھیں، سب میں سے انہوں نے ایک دو بندے، وہ بھی طاقتور نوجوان، جنگ کرنے والے، لڑائی کرنے والے چنے، تو چن کر 1000 کا لشکر تشکیل دیا اور پھر مکہ سے سفر شروع کیا کہ چل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو ادھر سے جب یہ قافلہ چلا
ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے میٹنگ کی، بلایا، مشورہ لیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو انصار مدینہ نے حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ کا حکم ہو کہ ہمارا مال بھی، ہماری جانیں بھی، ہماری اولاد بھی، سب کچھ اسلام کی سربلندی کے لیے حاضر ہے۔ تو دیکھو ادھر صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو کہ صرف نمازیں ہی نہیں، صرف آ کر آپ کے ہاتھ ہی نہیں چومتے تھے، آپ کی محفل کے اندر اس طرح بیٹھنے والے نہیں تھے، بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے آقا کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہمارا مال بھی، اگر اس کو بھی دین اسلام کو ضرورت پیش آئے تو ہمارا مال بھی حاضر ہے۔ اور ایک انصار میں سے کھڑے ہوئے آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ عام قومیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہیں کہ من سلوہ کھا کر یہ عرض کر دیں کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا رب جا کر تو اپنے دشمن سے لڑو، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، یعنی چاروں طرف سے۔ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا کہ دشمن کو کسی بھی طرح سے ہم راستہ مہیا کر دیں کہ وہ آپ تک پہنچے، جب تک ہماری جانوں کے اندر جان ہے کوئی دشمن آپ تک پہنچ کر آپ کے ایک بال کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور مہاجرین مکہ میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، تمام مہاجرین کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد رحمت دو عالم علیہ السلام نے پھر انصار مدینہ کی طرف توجہ کر کے پھر مشورہ دیا تو ایک اور آقا کا غلام کھڑے ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرماؤ کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حکم پہ سمندر کے اندر میں چھان لگا دیں گے، یعنی کہ آپ یہ حکم دو کہ سمندر کے اندر چھلانگ لگا کر ڈوب جاؤ تو ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جذبہ، صرف ہماری طرح ان کے کھوکھلے نعرے نہیں ہوا کرتے تھے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم غلامی رسول میں مرنا زبان سے تو کہہ دیتے ہیں لیکن عملی طور پہ آپ کی غلامی کے اندر مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا ہمیں گوارا نہیں۔ تو جو قوم نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ غلامی رسول میں مر کیسے سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام کو دیکھو کہ ایک سرداران قریش مکہ میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جب تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس دور کے 400 درہم کے وہ کپڑے پہنا کرتا تھا۔ جیسے آج ہمارے عمرہ برانڈ قسم کے جا کر 10-10 20-20 ہزار کے کپڑے لا کر پہنتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو تکبر کے طور پہ ظاہر کرتے ہیں، تو ایسے ہی قریش مکہ میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو 400 دینار و درہم کے ایک سوٹ خرید کر اور اس کے اوپر پھر موتی جواہرات جل کر پہن کر لوگوں کے سامنے وہ بھی ٹہلا کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے غلامی رسول قبول کی تو کیفیت کیا تھی کہ صرف ایک ہی کپڑا تھا جو تہبند باندھنے کے لیے تھا، اپنی پشت کو ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس قمیض بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی زبان پہ شکر خدا جاری تھا۔ کیفیت یہ تھی کہ جو یہ شخص کہ 400 دینار و درہم کے کپڑے پہنتا ہے اس کے کھانے کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن جب
اس نے دیر اسلام کے اندر قدم رکھا، حضور کی غلامی اختیار کی، تو کیفیت یہ تھی کہ ایک ایک دو دو کھجوروں سے وہ روزہ رکھتا بھی تھا، افطار بھی کرتا تھا، لیکن زبان پہ گلا شکوہ پھر بھی نہیں تھا کہ آج ہم 101 قسم کی چیزیں اپنے دسترخوان پہ سجاتی ہیں، سحری کے وقت بھی ہوتی ہیں، افطاری کے وقت بھی ہوتی ہیں، اگر کوئی پوچھ لے تو پھر زبان پہ شکوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حالات بڑے ٹیڑے ہیں، بے روزگاری بہت ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ اگر ہماری زبان پہ ایسے جملے آتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ وجہ کیا ہے کہ ایسے جملے ہماری زبان پہ کیوں آتے ہیں؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب سے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑا ہے، ہزار قسم کی پریشانیوں کے اندر ہم نے مبتلا کر دیا۔ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ رب نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، ظاہری طور پہ مال بڑا ہوگا، کاروبار بڑا ہوگا، تجارت بڑی ہوگی، لیکن حالات ایسے ہوں گے کہ وہ ہر ایک کے سامنے یہی کہتا پھرے گا کہ زندگی بڑی تنگ ہے۔ تو رب نے جو کہہ دیا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کا جینا تنگ کر دوں گا۔ تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ گھر کے اندر ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 کھانے والے ہوتے تھے۔ آج 10 کمانے والے ہیں اور پیچھے ایک کھانے والا ہے، لیکن شام کو حالات یہی ہوتے ہیں کہ تنگی بڑی ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر برکت ڈالے، ایک تو یہ ہے کہ رب العالمین جس حال کے اندر رکھے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہماری زبان پہ نہیں بلکہ دل سے یہ آواز آئے کہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ہم محاورتاً جب کسی سے ملتے ہیں، کوئی حال حوال پوچھتا ہے تو محاورہ طور پہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن ہماری زبان کی بات کی ہمارا دل گواہی نہیں دیتے، بلکہ ہماری زبان کی کلمہ شکر تب آئے کہ